السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جو خرافات میں شامل ہے، جن کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مروجہ تعزیہ داری، یہ حرام و ناجائز ہے، ان کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ خرافات میں شامل ہے۔ دیکھیے، تعزیہ بنانا اور اسے حصول برکت کے لیے رکھنا یہ جائز ہے، مگر کس طرح کے تعزیہ بنانا جائز ہے، اسے بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ روضہ امام حسین کا نقشہ بنا کر حصول برکت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، بس اتنی ہی اجازت ہے تعزیہ کی۔ اس کے علاوہ یہ جو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، برج خلیفہ کی طرح بنا دیا جاتا ہے تعزیے کو، اونچی اونچی عمارت بنا دیے جاتے ہیں تعزیے کو، یہ بالکل حرام و ناجائز ہے، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ خرافات میں شامل ہے۔ اگر آپ کو تعزیہ ہی بنانا ہے تو آپ روضہ امام حسین کا نقشہ کسی کاغذ یا کسی تختی پر بنا کر حصول برکت کے لیے رکھ سکتے ہیں، مگر آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں مروجہ تعزیہ داری کے نام پر، یہ سب خرافات ہیں، یہ سب شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ اونچی اونچی بلڈنگوں کی طرح تعزیے کو بنا دیا گیا ہے، لوگ ان تعزیوں سے اپنی عقیدتوں کو جوڑتے ہیں جو بالکل جائز نہیں ہے۔ لوگ دھاگے باندھتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، چراوا کرتے ہیں ان تعزیوں پر، پھر اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ بچائے ہمیں اور آپ کو ان گناہ سے۔ تو بچیے گا میرے دوستو، میرے عزیزو، مروجہ تعزیہ داری سے۔ دوسرا جو خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ ہے محرم الحرام کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، کچھ لوگ ڈھول تاشا بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھئے کہ کیوں ڈھول اور تاشا بجا رہے ہو، ان کے پاس کوئی علمی جواب نہیں۔ جو لوگ بھی ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی ڈھول اور تاشا بجاتے ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں
کیا تم نے اپنے باپ کی برسی پر بھی ڈھول اور تاشے بجائے ہیں؟ کیا اگر تمہارے گھر میں کوئی 18 سال کا نوجوان مر جائے تو کیا تم اس پر بھی ڈھول اور تاشے بجاؤ گے؟ اگر تمہارے گھر میں کوئی 6 ماہ کا بچہ مر جائے تو کیا تم اس پر بھی ڈھول اور تاشے بجاؤ گے؟ یقیناً یہ جواب ہوگا ان ڈھول اور تاشے بجانے والوں کا کہ جی نہیں۔ جب تم اپنے باپ کی برسی پہ ڈھول اور تاشے نہیں بجاتے، جب تمہارے گھر میں کوئی اگر 18 سال کا نوجوان مر جائے تو تم اس پر ڈھول اور تاشے نہیں بجاتے، جب تمہارے گھر میں کوئی 6 ماہ کا بچہ مر جائے تو تم اس پر ڈھول اور تاشے نہیں بجاتے، تو پھر امام حسین کی شہادت پر ڈھول اور تاشے کیسے بجاتے ہو؟ نواسۂ رسول کی شہادت پر ڈھول اور تاشے کیسے بجاتے ہو؟ اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں؟ اللہ کے عذاب سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا؟ ڈرو یار، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ تم اپنی باپ کی برسی پر ڈھول نہیں بجاتے، تمہارے گھر میں اگر کوئی 18 سال کا نوجوان مر جائے تم اس پر ڈھول اور تاشے نہیں بجاتے، مگر امام حسین کے شہادت پر ڈھول اور تاشے بجاتے ہو، نواسۂ رسول کی شہادت پر ڈھول اور تاشے بجاتے ہو۔ شرم کرو، حیا کرو، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر اس گناہ میں ملوث ہو تو توبہ کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ بخش دے گا تمہیں۔ اس لیے ابھی اسی وقت توبہ کر لو، اور پکا سچا توبہ کرنا۔ اگر تمہارا کوئی دوست، تمہارا کوئی جاننے والا محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی ڈھول اور تاشے بجاتا ہے تو اسے بھی منع کرو، اسے بھی توبہ کرنے کی تلقین کرو۔ کچھ لوگ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، روتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، خود کو زخمی کرتے ہیں۔ ان سے اگر سوال کرو تو ان کے پاس بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں، ان کے پاس بھی کوئی علمی جواب نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم غم حسین میں ماتم کرتے ہیں۔ ارے ماتم اس کا کیا جاتا ہے جو مر جائے، میرا امام تو زندہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے تم اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے مگر تمہیں ان کا شعور نہیں۔ اس لیے ماتم پھر کس لیے کرنا؟ یہ بھی خرافات ہے، یہ بھی خرافات ہے، بچے گا ان سب چیزوں سے۔ اچھا، کچھ لوگ ماتم تو نہیں کرتے مگر انہیں دیکھنے جاتے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، بچیے گا، مت جائیے دیکھنے۔ کچھ لوگ ان کی فوٹو ویڈیو کو اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، بچیے گا، یہ بھی گناہ ہے۔ ٹھیک ہے آپ نہیں کر رہے ماتم، مگر آپ ان کے فوٹو ویڈیو کو اسٹیٹس پہ لگا کر یا کہیں کسی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر کر آپ انہیں پروموٹ کر رہے ہیں ان کے عمل کو، اس لیے آپ بھی گنہگار ہو سکتے ہیں ان کے فوٹو اور ویڈیو کو پوسٹ کرنے کی وجہ سے، اسٹیٹس پہ لگانے کی وجہ سے۔
ماتم وغیرہ کرنے سے بچیے گا اگر آپ کرتے ہیں تو. اگر نہیں کرتے ہیں، ان کے فوٹو ویڈیو کے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بھی بچیے گا. ماتم وہ کرے جس کا حسین مر گیا ہو. میرا حسین تو زندہ ہے، تو پھر ہم کیوں ماتم کریں؟